شہر بنگلور کی 4 خانقاہوں نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بقرعید کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ منانے اور جانوروں کی قربانی کے موقع پر پاکی صفائی اور قانون کا مکمل خیال رکھنے کی اپیل کی ہے۔ خانقاہ مولا علی، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ ازدقیہ کے نمائندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ چاروں خانقاہ کی جانب سے جو ہے میں سیر شاہ زین العابدین ترابی، سہروردی قادری چشتی شتاری، بانی و صدر خانقاہ ترابیہ، بزم ترابیہ، ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ، آج اس میڈیا کے ذریعے میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں عالم اسلام کو، جو عنقریب جو ہے عید الاضحیٰ کی جو ہے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص تمام عالم اسلام کو جو ہے اس عید کی جو ہے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہے خاص بالکل ہمارے مریدین اور عاشقوں کے لیے جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ملک کا جو قانون ہے، قانون کے حساب سے جو ہے جو بھی آپ کو قربانی کرنا ہے اس حساب سے کرے، قانون کا خیال رکھے اور تمام مذہب کا بھی خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پاکی صفائی کا خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور تمام دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ایسا سوچ کر اس طریقے سے عید کریے۔ دوسروں کا بھی سوچیے، اپنا بھی سوچیے۔ پھر ایک بار سب کو مبارکباد دیتا ہوں میں عید کی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے عالم اسلام کو جو آنے والی عید الاضحیٰ ہے، قربانی والی عید، ان سب کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالی ہمیں اس عید کو نصیب کیا ہے اور یہ ہم کو سوچ دی ہے، ہدایت دی ہے کہ ہمارا جو آخری اسلام کا مہینہ قربانی پہ ختم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ جو پھر امام حسین اور دین کی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ عید اس لیے آئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب سے اہم چیز کیا ہے، ہم ہر چیز کی قربانی دینا ہے، ملک کے واسطے بھی قربان ہونا ہے، ہم وطن کے واسطے بھی قربان ہونا ہے، اپنے ایمان کے واسطے بھی قربان ہونا ہے اور صبر کرنا ہے اور دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے، خوشی پھیلانا ہے، امن اور عافیت سے کرنا ہے اور پاکی صفائی کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ عید یہ نہیں کہ خوشی میں ہر جگہ خون ہو، ہر جگہ گندگی ہو۔ عید اس لیے ہے کہ سارا ماحول خوشگوار ہو، اور سارا ماحول جب بھی خوشگوار ہوتا ہے جہاں پر پاکی ہوتی ہے۔ قربانی دینی ہے، جو بھی قانون کے، ہندوستان کے قانون کے تحت جو چیزیں ہم کو حلال ہیں وہ قربانی دینی ہے، اور زیادہ ہم کو محبت عقیدت سے کرنی ہے، دوسروں کے مذہب اور دین کا خیال بھی رکھنا ہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اصل میں گوشت خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت جو ہے اگر پاک ہوگی تو قربانی پاک ہوگی۔ نیت اگر ہم رکھیں گے دوسروں کو گرانے میں یا کمپٹیشن میں یا دوسروں کو اپنی شوق دکھانے میں، تو وہ قربانی نہیں۔ قربانی یہ ہے کہ ہماری نیت پاک ہونا چاہیے، بہترین اچھا جانور ہو اور نیت پاک ہو، اور ہم کو برابر خیال رکھنا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، خاندان والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور سب کا خیال رکھ کر اس عید میں اصل میں ہم کو دکھانا ہے کہ ہم مسلمان سلامتی والے ہیں۔ یہ ایسی عید ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے چاروں خانقاہ سے اور ہماری خانقاہ سے سب کو مبارکبادی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عید کو امن والی عید بنائے اور سارے ہمارے ہندوستان میں امن ہو، عافیت ہو اور سب مل جل کر بھائی چارہ بحال ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، میں خانقاہ وارثیہ بنگلور سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی بول رہا ہوں۔ الحمدللہ بروز ہفتہ اس مہینے میں بروز ہفتہ 10 ذی الحج کو یعنی جو عید قربان منائی جا رہی ہے، ساری دنیا میں الحمدللہ عید قربان
بڑے خوشی اور مسرت کے ساتھ منائی جاتی ہے تمام مسلمانوں کو۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو یعنی جو ہے عید قربان منائی جاتی ہے، اور آنے والے مہینے کے 10 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت یعنی کربلا واقع ہوئی۔ تو ہم جو ہے ہم صوفیوں کا پیغام ہے کہ تمام کو یعنی جو ہے سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ فرماتے ہیں کہ سنا سنا محبت کرو، حسد سے بچو۔ اس لیے ہم صوفیوں نے عالم اسلام کو محبت کا پیغام دیا ہے، اس لیے جو ہے تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ جو ہے تمام مسلمان بڑی خوشی سے یعنی جو ہے عید قربان منائیں اور قربانی ادا کریں۔ الحمدللہ اس طرح سے جو ہے عالم اسلام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محبت کرو، حسد سے بچو۔ آج تمام خانقاہوں 4 خانقاہوں کی طرف سے عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل تھے۔ اللہ نے اپنی سب سے چہیتی چیز اللہ کے راستے میں مانگی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک مرتبہ اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 1000 اونٹ دیے۔ پھر اللہ نے کہا تم اپنی سب سے چہیتی چیز تم اللہ کی راہ میں دو، تو آپ نے اپنے اولاد کو پیش کر دیا اور اپنے خلیل ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے، اور بغیر قربانی کے کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اپنے ایمان کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے جب بھی ضرورت پڑے تو قربانی پیش کرنے کے لیے اس کی سنت میں ہم لوگ جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ اور جانور کی قربانی اس لیے دی جاتی ہے اگر اسلام کے لیے وقت پڑے، دین کے لیے وقت پڑے، ایمان کے لیے وقت پڑے یا ملک کے لیے وقت پڑے تو ہم جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو پسند فرمایا، اور اللہ نے اس قربانی سے خوش ہوا۔ اس خوشی کو، اس سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور یہ ہماری ایک عید میں سے ایک عید ہو گئی۔ اس لیے ہم تمام عالم اسلام کو، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو، خانقاہ توابیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ قادریہ کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ تمام مسلمان ہندوستان خوشی اور سکون اور امن اور شائستگی کے ساتھ یہ پرسکون طریقے سے عید گزر جائے اور ہم اس کو گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔